10 چیزیں جو دماغ آپ سے چھپا رہا ہے۔ ایک خاموش سچ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ علی ہمیشہ سوچتا تھا کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو بھی وہ محسوس کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، سب اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن ایک دن ایک چھوٹی سی بات نے اس کا یقین ہلا دیا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں ایک جملہ لکھا تھا: تمہارا دماغ تمہیں سب کچھ نہیں بتاتا بلکہ بہت کچھ چھپا لیتا ہے۔ علی رک گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ میرا اپنا دماغ مجھ سے چیزیں کیوں چھپائے گا؟ اسی سوال نے اسے ایک ایسے سفر پر لے گیا جہاں اس نے وہ سچ دیکھے جو ہم سب سے چھپے ہوتے ہیں۔ تمہارا دماغ حقیقت کو نہیں، کہانی کو مانتا ہے۔ علی کو احساس ہوا کہ وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی۔ دماغ ہر چیز کو فلٹر کرتا ہے اور پھر ایک کہانی بناتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو دماغ فوراً کہتا ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، مگر دماغ سادہ کہانی بناتا ہے تاکہ آپ کو جلدی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تمہارے زیادہ تر فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں۔ علی کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کا دماغ پہلے فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے دلیلیں بناتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، مگر حقیقت میں فیصلے بہت پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سوچ صرف اس کا جواز بنتی ہے۔ تمہارا دماغ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، کامیاب نہیں۔ علی ہمیشہ سوچتا تھا کہ اسے آگے بڑھنے سے کیا روکتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آیا، دماغ کا مقصد کامیابی نہیں، حفاظت ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں تو دماغ فوراً خوف پیدا کرتا ہے: کیا ہوگا اگر تم ناکام ہو گئے؟ یہ خوف دشمن نہیں بلکہ دماغ کا حفاظتی نظام ہے۔ تم وہی دیکھتے ہو جو تم پہلے سے مانتے ہو۔ ایک دن علی نے نوٹ کیا کہ وہ دنیا کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے۔ اگر وہ خود کو کمزور سمجھتا تو اسے ہر جگہ اپنی کمزوری نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ دماغ صرف وہی دکھاتا ہے جو آپ پہلے سے مانتے ہیں۔ تمہاری یادیں ہمیشہ سچ نہیں ہوتیں۔ علی کو اپنی کچھ پرانی باتیں یاد آئیں، مگر جب اس نے دوستوں سے پوچھا تو انہیں وہ واقعہ مختلف یاد تھا۔ تب اسے احساس ہوا، یادیں محفوظ نہیں ہوتیں بلکہ ہر بار بدلتی رہتی ہیں۔ دماغ ہر بار یاد کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے تاکہ وہ موجودہ سوچ کے مطابق ہو جائے۔ تمہارا دماغ تمہیں مصروف رکھتا ہے تاکہ تم سوچ نہ سکو۔ علی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے: موبائل، سوشل میڈیا، کام، باتیں، مگر جب بھی وہ اکیلا بیٹھتا تو عجیب بے چینی ہوتی، کیونکہ دماغ نہیں چاہتا کہ آپ گہرائی میں سوچیں۔ وہ آپ کو مصروف رکھتا ہے تاکہ آپ سچائی تک نہ پہنچ سکیں۔ تم اپنی سوچ نہیں ہو۔ یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، مگر سب اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ خیالات آتے ہیں، جاتے ہیں اور آپ صرف ان کے گواہ ہوتے ہیں، مگر ہم غلطی سے ہر خیال کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ تمہارا دماغ منفی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ علی کو سمجھ آیا
کہ کیوں ایک منفی بات اسے دنوں تک پریشان کرتی ہے۔ یہ دماغ کا قدرتی نظام ہے، کیونکہ ماضی میں منفی چیزیں خطرہ ہوتی تھیں، اسی لیے دماغ انہیں زیادہ مضبوطی سے یاد رکھتا ہے۔ تمہارا دماغ تمہیں وہی بتاتا ہے جو تم بار بار کرتے ہو۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کی عادتیں ہی اس کی پہچان بن رہی ہیں۔ اگر وہ بار بار ڈرتا تو وہ ڈرپوک بنتا جا رہا تھا، اگر وہ بار بار کوشش کرتا تو وہ مضبوط بنتا جا رہا تھا۔ دماغ عادتوں کو خود کار بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا راز، تمہارا دماغ تمہیں مکمل سچ نہیں بتاتا۔ آخر میں علی کو ایک بات سمجھ آئی، دماغ ہر چیز نہیں دکھاتا، وہ صرف وہی دکھاتا ہے جو آپ کے لیے آسان، محفوظ اور مانوس ہو۔ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب علی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ ہر سوچ پر یقین نہیں کرتا تھا، ہر خوف کو حقیقت نہیں مانتا تھا، ہر یاد کو سچ نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دماغ ایک طاقتور دوست بھی ہے اور ایک خاموش دھوکہ بھی۔ آخری بات، آپ کا دماغ آپ کے خلاف نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مگر زندگی صرف محفوظ رہنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ صرف جینا نہیں بلکہ جاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔